بار موقع دیتا رہے گا، تو میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے جانے دے اور تو پھر کبھی چلے جانا تھا۔ تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ بیٹا کہتا ہے لا، اس طرح کبھی نہیں ابا جان ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ جنت کو پانے کا ہے۔ لولا غیر الجنت لآثرتک، ابا جان اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دے دیتا، مگر یہاں پر جنت کی بات ہے، میں آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ صحابی رسول وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارتیں سنی تھی، اپنے والد محترم کو کہہ دیا کہ ابا جان یہ جنت کا معاملہ ہے، میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اگر کوئی اور معاملہ ہوتا میں آپ کو ترجیح دے دیتا۔ یہ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت زیادہ نام ذکر کیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دار السلام کہا ہے، کہیں پہ دار الخلد کہا ہے، کہیں پہ دار المقامہ کہا ہے، کہیں پہ دار الامین کہا ہے، کہیں پہ جنات النعیم، اور کہیں پہ مقعد صدق، اور کہیں پہ مقام الامین، اور کہیں پہ فردوس۔ جنت کے بڑے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے نام اس کے ذکر کیے۔ یہ ہمیشگی کی جنت ہے، یہ آرام کی جگہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ دار القرار، یہ دار القرار ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ اصل زندگی ہے، یہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ سلامتی کی جگہ ہے، یہ جگہ ہے کہ جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یہ وہ جگہ ہے عطاء غیر مجذوذ، کہ جہاں پر اللہ کی جو عطا ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جنت جو ہے یہ بن چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے خواب کے اندر جنت کی سیر کروائی گئی، میں ایک محل کے پاس سے گزرا، بہت بڑا شاندار محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ محل عمر کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہا میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، اتنا یہ محل خوبصورت ہے، اتنا یہ پیارا ہے، میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں وہاں پر میں نے چلتی پھرتی ایک حور دیکھی یا ایک خادمہ دیکھی جو وہاں پر کام کر رہی تھی، تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، تو میں اس جنت میں داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے رو رہے تھے، کہنے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں نے غیرت کرنی تھی؟ اللہ کے رسول آپ داخل ہو جاتے، آپ چلے جاتے، آپ دیکھ لیتے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے وہ بن چکی، اللہ کی جنت بن چکی۔ نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَصِيرَةِ 40 سَنَةً، فرمایا جو جنت ہے 40 سال کی مسافت، 40 سال کا فاصلہ انسان دور ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ 40 سال مسافت کا فرق ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ برآمد نہیں ہوئی ہے جہاں پر پہنچتے ہوئے 40 سال لگے۔ فرمایا جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے 40 سال انسان دور ہوگا، اس جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، اس جنت کی خوشبو انسان پا رہا ہوگا 40 سال کی مسافت کے اوپر۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اب جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، تمام دروازوں کے نام احادیث میں ذکر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے، فرمایا ایک دروازے کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ 2 دروازوں کا یا ایک سے دوسرے کا، فرمایا ایک دروازے کا فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے مکہ شہر سے بصرہ شہر کا فاصلہ، مکہ سعودی عرب کے اندر ہے اور بصرہ جو ہے یہ عراق کے اندر ہے۔ کہا جنت کے ایک دروازے کا جو فاصلہ ہے وہ ایسے ہے جیسے مکہ شہر سے بصرہ شہر۔ اور یہاں پر ایک اور بشارت دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے،
وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے ایک ہی مرتبہ جنت میں داخل ہو جائیں، ایک لائن میں کھڑے، سارے ایک لائن میں کھڑے، اور ایک ہی مرتبہ سارے کے سارے بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر ان کا نامہ اعمال کھولے، بغیر ان سے سوال کیے، سارے کے سارے ایک ہی مرتبہ جنت میں داخل ہو جائیں، لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جو میرے بندے یہاں پر آئے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ نبی الاسلام فرماتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، لوگ جنت میں داخل ہوئے ہیں، اللہ فرمائے گے نزلا من غفور الرحیم، اے فرشتوں میرے بندوں کی مہمان نوازی کرو۔ اور مہمان نوازی، پہلی جنت کی مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے؟ مچھلی کا جگر ہے اور بیل کا گوشت، مچھلی کا جگر اور بیل کا گوشت، اور اللہ فرمائیں گے سلسبیل نامی جو چشمہ ہے اس کا پیارا سا پانی اس مچھلی کے جگر اور بیل کے گوشت کے ساتھ میرے بندوں کو پلاؤ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے میرے بندے آئے ہیں، مچھلی کا جگر اور بیل کا گوشت لے کر آؤ اور سلسبیل نامی پیارے سے چشمے کا ان کو پانی پلاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ واقعہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہے، کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی ہے، کبھی کوئی مصیبت پریشانی سے اس کا سامنا ہوا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جہنم کا ایک غوطہ دے گا، اس کو باہر نکال کے اس سے پوچھیں گے بتا دنیا میں کبھی ناز و نعمت سے تیرا واسطہ پڑا ہے؟ بندہ کہے گا اے رب تیری قسم ہے میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی ناز و نعمت والی چیز دیکھی نہیں، کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی دنیا کی۔ اور فرمایا ایک وہ بندہ ہے پل پل پہ مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کا غم ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، اللہ جنت کا ایک غوطہ دیں گے، چند لمحوں کے لیے بھی داخل نہیں کریں گے، صرف ایک غوطہ دیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں کتنے غم دے کے آئے؟ اے رب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے دنیا کے اندر میں نے کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، 60-70 سال کے غم جو ہیں ایک غوطے کی مار بھی نہیں، ایک غوطہ لگنے کی دیر ہے، اللہ پوچھیں گے کوئی غم نہیں دیکھا۔ اس سے آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ادنا ترین جنتی ہے، یعنی جس کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، بڑا لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نکالیں گے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑا سا جہنم سے اور دور کر دے، پھر وہ دعائیں کرے گا یا اللہ تھوڑا سا اور جنت کے قریب کر دے، پھر کرے گا یا اللہ تھوڑا سا اور، حتیٰ کہ جنت کے دروازوں پہ آ جائے گا، یا کہے گا یا اللہ جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت میں داخل کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی اللہ اس کو مملکت عطا کرے، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے لیے، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ اتسخر بی وانت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھے میرے سے یا اللہ تو مذاق کر رہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں یہ تیرے لیے ہے، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی مملکت اللہ اس کو دیں گے جو انسان جس کو جہنم سے نکالا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مملکت عطا کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو یہ وہ جنت ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنتی پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، مسندوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، بچے چل رہے ہیں، شراب کے جام پلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے وہ تبصرہ کر رہے ہیں، ٹیک لگائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، اور کس طرح کے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کو جنتی یہ بھی کہیں گے وہ جو فلاں بندہ ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا ادھر وہ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جب اتنی بات کہیں گے کہ فلاں بندہ جو ہمارا مذاق اڑاتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ جہنم کا منظر ان کے سامنے کریں گے، وہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو پھر وہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں کچھ ہماری طرف بھی ان میں سے پھینک دو، ان افیضوا علینا من الماء، پانی ہی بہا دو ہمارے اوپر۔ تو آگے سے جنتی کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ نعمتیں تم پر حرام کر دی،
تو یہ وہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وہاں پر جدھر دیکھیں گے دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، شہد کی نہریں چل رہی ہیں۔ انہار من عسل مصفى، صاف ستھرا شہد ہے، اس کی نہریں چل رہی ہیں۔ وانہار من خمر لم يتغیر طعمه، ایسی شراب کی نہریں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں لم يتغیر طعمه، ان کا ذائقہ بدلنے والا نہیں، ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ان کا ٹیسٹ نہیں بدلے گا، اور پھر وہ انسان کی عقل کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی نعمتیں وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں صبر کرتے تھے اپنے نفس کے اوپر، آج ریشم کا لباس اس صبر کے بدلے میں پہنایا جائے، ریشم کا لباس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا جنت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مما یقل من ظفر مما فی الجنہ، کہ جنت کی اگر کوئی ناخن کے برابر چیز جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے، لتزخرفت خوافق السماوات والارض، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ناخن کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے، زمین و آسمان کے کناروں میں جو کچھ ہے ہر چیز کو چمکا کر رکھ دے، ہر چیز کو چمکا دے، اتنی اعلیٰ وہ جنت ہے۔ اسی حدیث میں آگے دوسری مثال دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ اہل جنت میں سے اگر کوئی بندہ جس کو اللہ جنت کے کنگن پہنائیں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَبَدَا أَصْوِرَتُهُ، وہ اپنے کنگن سمیت اگر دنیا کی طرف جھانک دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ، یہ جو سورج کی روشنی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے کنگن سمیت دنیا کی طرف جھانک دے یعنی مسلسل دیکھتا نہیں رہے، وہ جھانک دے تو اتنی روشنی ہوگی، لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ لَطَمَسَ ضَوْءُ الشَّمْسِ، فرمایا سورج کی جو روشنی ہے یہ ایسے ختم ہوگی کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جیسے سورج جو ہے یہ ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ سورج جو ہے یہ جیسے ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اگر جنتی اپنے کنگن سمیت جھانک دے یہ ساری سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہیں، اور فرمایا ایک درجے سے لے کے دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ یہ کتنا ہے؟ 200 سال کی مسافت۔ جنت کے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے یہ 100 سال کی مسافت ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت یسیر الراکب، کہ جنت کے اندر اگر ایک شاہ سوار اپنی سواری کے اوپر 100 سال تک چلتا رہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کا جو ایک درخت ہے اگر اس کے سائے کے اندر ایک شاہ سوار اپنی سواری پر بیٹھ کر 100 سال تک بھی چلتا رہے، فرمایا اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ لوگوں اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے اس کے اندر ایک کوڑے کی جو جگہ ہے، یعنی ایک کوڑا رکھنے کی، جس کو ہم چھانٹا کہتے ہیں، کہا ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری دنیا سے قیمتی ہے، سارے کی ساری دنیا کا جو ساز و سامان ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی۔ نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا بعض جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا جیسے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو ستارے نظر آتے ہیں، بعض جنتیوں کے محلات اتنے اونچے ہوں گے کہ نچلے درجے والے جو جنتی ہیں وہ دیکھیں گے ایسے جیسے آسمان پر ستارے نظر آ رہے ہیں، اوپر جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یہ جنتیوں کے محلات ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فوری طور پر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پھر انبیاء ہوں گے، ہمارے لیے تو نہیں ہوں گے ایسے، اتنے بڑے جو محلات ہیں یہ تو انبیاء کی ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے صحابہ ایسے نہیں ہے، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام،
یہ ہر اس بندے کے لیے محلات ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائے گا، میری سنت کو زندہ کرے گا۔ یہ ہر اس بندے کے لیے ہوں گے جو اچھی بات کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ ہر اس بندے کو اللہ انہی محلات کے اندر داخل کرے گا۔ صرف وہاں پر انبیاء نہیں ہوں گے، انبیاء کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ ہوں گے۔ فرمایا کہ جو اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کو انہی محلات میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، جنت کے اندر جو بازار ہے وہ جمعے والے دن لگے گا۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام دیتے ہیں، جو جنت کا بازار ہے وہ جمعے والے دن لگے گا۔ جنتی جائیں گے وہاں پر اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے، بڑی بڑی قیمتی، آپ نے فرمایا بڑی بڑی پیاری اشیاء لگی ہوگی، بڑی پیاری چیزیں لگی ہوں گی، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھا کر لے جائے، جو جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھا کر لے جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جو دل میں آئے گا لوگ اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے۔ جتنی چیزیں لوگ اٹھائیں گے اتنی اور رکھ دی جائیں گی، جتنی اٹھائیں گے اتنی اور رکھ دی جائیں گی۔ فرمایا لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے، جب واپس آئیں گے اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، ان کے حسن میں اضافہ ہو گیا ہوگا، تو ان سے سوال کریں گے کہ جب میں گیا تھا تو اس وقت آپ اتنے حسین نہیں تھے جتنے اب نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ کہیں گے ایک ٹھنڈی ہوا چلی تھی، اسی نے حسن میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ بھی واپس آئے ہیں، آپ کا بھی حسن زیادہ ہو گیا، آپ بھی واپس آئے ہیں، اشیاء کو لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عطاء غیر مجدود، وہاں پر عطائیں آتی رہیں گی، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، پہلے سے بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، کوئی چیز وہاں پر ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے آگے نبی علیہ السلام نے ایک اور بات صحابہ کو بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جنت کے اندر بڑی بڑی نہریں، جنت کے اندر بڑی بڑی نہریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان نہروں کے اندر بڑے بڑے خوبصورت پرندے جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اتنے خوبصورت پرندے ہیں کہ جن کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جنت کے اندر اتنے خوبصورت پرندے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا عمر ان پرندوں کا جو گوشت کھانے والے لوگ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ جنت کے اندر بڑے بڑے خوبصورت پرندے ہوں گے جو نہروں میں تیر رہے ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تعجب کر رہے ہیں، فرمایا عمر صرف وہ پرندے خوبصورت نہیں ہوں گے، ان کا گوشت کھانے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اتنی کھانے کی طاقت دے گا کہ 100 بندوں جتنا کھانا وہ اکیلا کھائے، 100 بندوں جتنا کھانا اکیلا ایک شخص کھائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو 100 بیویوں سے جمع کرنے کی طاقت عطا کرے۔ یہ جنت ہے، 100 بندوں جتنا کھانا کھا رہا ہے اور ہلکا سا اس کو پسینہ آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر بھی جو خوشبو ہے وہ کستوری کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، جنت کا تذکرہ ہوا۔ ایک کسان صحابی وہ سوال کرنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے اندر بھی کھیتی باڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جنت کے اندر بھی کھیتی باڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنی دیکھیں انسان جو دنیا میں کام کرتا ہے اس کے دل و دماغ میں وہ سوچے تو سرایت کرتی ہیں نا، وہ چیزیں نکلتی تھوڑی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ جنت میں بھی کھیتی باڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جنت کے اندر بھی کھیتی باڑی ہوگی، جس کا دل کرے گا تو اللہ کے حکم سے زمین جو ہے وہ کستوری کی بنے گی، اور وہ انسان اس میں بیج ڈالے گا، فوری طور پر پودا تیار ہو جائے گا، اس کو جو پھل لگے گا وہ سونے کا ہوگا۔ تو ایک صحابی وہ بڑے خوش ہوئے، ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں بھی جا کے کھیتی باڑی کرنی ہے، یہ انصاری اور قریشی کریں، ہم تو نہیں کریں گے وہاں پہ جا کے، یہ انصاری اور قریشی کریں، ہم تو نہیں جنت میں جا کے کھیتی باڑی کریں گے، جنت میں بھی جا کے ہم نے کھیتی باڑی ہی کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ مسکرائے جب یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ انصاری اور قریشی کریں، ہم نہیں کریں گے، یہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ مسکرا دیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ رب العالمین جنتیوں کو جو
پھل عطا کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا ایک خوشہ دنیا میں اتار دیا جائے، ساری دنیا ساری زندگی اس کو کھاتی رہے، وہ پھل کا ایک خوشہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک پھل کا خوشہ ساری دنیا ساری زندگی کھاتی رہے، اتنا لذیذ اور اتنی برکت ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جب جنتیوں کو محلات عطا کیے جائیں، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، آج چھوٹی چھوٹی سربراہی کے لیے انسان قتل و غارت پہ اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، قیامت کے دن جب انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جدھر تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ہر جنتی کی بات ہے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، جدھر وہ دیکھ رہا ہوگا نعمتیں نعمتیں ہیں اور بہت بڑی بادشاہت اللہ اس کو عطا کریں گے۔ فرمایا نعمتیں اتنی ہیں کہ درخت کے اوپر پھل لگا ہے تو اتنا جھکا ہوا ہوگا کہ انسان بیٹھا بیٹھا اس کو توڑ کر کھا لے گا، بیٹھا بیٹھا اس کو توڑ کر کھا لے گا، اور پھر اتنا بڑا اللہ اس کو محل عطا کریں گے، سونے اور چاندی کا وہ محل ہوگا، یاقوت اور مرجان کا وہ محل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عالم بیان کرتے ہیں کس طرح کا محل ہوگا۔ فرمایا اس محل کے اندر جو خیمہ ہوگا، آج اگر گھر بناتے ہیں تھوڑی سی لان میں جگہ رکھتے ہیں 4 کرسیاں رکھنے کے لیے، یہ ایک خیمے کا ایک تصور دیا نبی علیہ السلام نے کہ جنت کے اندر جو محل کے اندر ایک خیمہ ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 60 میل چوڑا ہوگا، 60 میل تک اس کی چوڑائی اور لمبائی ہوگی، اور فرمایا اس کے ہر ایک کنارے میں جنتی کے لیے ایک ایک حور ہوگی۔ اور سب سے جو بڑی عظمت کی بات ہوگی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی اپنے خیمے میں داخل ہوگا، ایک نظر سے سب کو دیکھ رہا ہوگا، مگر اس کو وہی دیکھ رہی ہوگی جو اس کے پاس ہوگا، اس کو وہی حور دیکھ رہی ہوگی جو اس کے پاس ہوگا، مگر یہ اپنے پورے محل کو دیکھ رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو محل دیا جائے گا۔ اور فرمایا جو اللہ اس کو بیویاں عطا کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ اس کو بیویاں عطا کریں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک ہلکا سا جھانک دے زمین کے اوپر، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سارے کا سارا روشن ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال دی کہ اگر جو اس کو بیویاں ملیں گی، جو اس کو حوریں ملیں گی، فرمایا ان میں سے اگر کسی کا دوپٹہ جو ہے وہ زمین پر اتار دیا جائے تو دو سگے بھائی بڑی محبت اور پیار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس دوپٹے کو حاصل کرنے کے لیے، صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، فرمایا جنت کے اندر ایک حور ہے، اس کا نام ہے نائبہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے گی میں اس کو ملوں گی، یعنی اس کے نصیب میں آؤں گی جس نے میرے رب کو راضی کیا ہے، جس نے میرے رب کو راضی کیا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تکلیف تنگی پریشانی مصیبت برداشت کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا، رب کو راضی کیا ہے، آج میں اس کے پاس جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں، نعمتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ عزیز بھائیو، آخری 1-2 بات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کریں گے بھئی کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور نعمت چاہیے، تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ تو نے عطا کر دیا۔ فَيَكْشِفُ اللَّهُ الْحِجَابَ، اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرہ انور سے پردے کو پیچھے کریں گے اور اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے، پھر دیدار اہل جنت کو اللہ کروائیں گے۔ فَيَكْشِفُ اللَّهُ الْحِجَابَ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی جنت میں سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہوگا کہ جس رب نے جنت کو پیدا کیا، اس انسان کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، انبیاء بھیجے، فرشتوں کو پیدا کیا، ہر چیز کا جو خالق ہے، اللہ جنت کے اندر اہل جنت کو پھر اپنا دیدار کروائے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بشارت جو اہل جنت کو دی جائے گی، اللہ اعلان کریں گے اے اہل جنت میں تمہارے اوپر راضی ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کبھی بھی میں تمہارے اوپر ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جتنی مرضی زندگی یہاں پہ گزر جائے، اربوں کیا کھربوں سال کیا، اتنے ہزاروں سینکڑوں سال کے جن کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے، جن کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کہا جتنا مرضی وقت گزر جائے اے میرے بندو میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، جو بھاگتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میدان کے اندر اگر کسی نے
مقابلہ کرنا ہے تو یہ میدان ہے۔ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں آگے ہونا چاہیے، ذکر اذکار میں، رب کی یاد میں، رب کے آگے رونے میں، رب کے آگے سجدے کرنے میں، اس کی جنت کو پانے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی میدان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر موت دے، اللہ شہادت کی قبولیت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا